بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز جان شفیق بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد جہانگیر حنفی دیسی ڈنڈا کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میدان عمل میں جب بھی کوئی اپنی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی زیادہ تیاری کے ساتھ نہیں بیٹھتا، بس جو میرے دل و دماغ میں ہوتا ہے وہ تڑپ کر ماہی بے آب کی طرح زبان پر آ جاتا ہے۔ اور بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی کا پے رول نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت کا دم چھلا ہوں کہ میں لگی لپٹی کے ساتھ بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مبارکہ اور نظر کرم سے میں جو کچھ بھی کہتا ہوں سچ کہتا ہوں اور حق کے ساتھ کہتا ہوں۔ اس وقت اور آج یعنی جون کی 10 تاریخ اور 2023 اور 12:12 دن کے، اور میں اپنے دفتر کے اندر بے قراری اور بے اختیاری کے ساتھ تشریف فرما ہوں اور میرا یہ محل جو ہے یہ اس عمارت کے محل ہی کہنا چاہیے، 8ویں فلور پر، اور اس کے نیچے سبز اور سرسبز درخت اور ان درختوں کے پہلو میں بہتی ہوئی ایک ندیاں، اور ذرا دور نگاہیں چلی جائیں تو پہاڑوں کا ایک خوبصورت سلسلہ، اور ان پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت پہاڑ کی چوٹی جس سے میری لگن ہے، کہہ لیں کہ میری محبت ہے۔ میں پچھلے گھر میں تھا، وہاں سے بھی یہ جو چوٹی ہے یہ مجھے اپنے کھڑکی کے دوسری طرف، شیشوں کے دوسری طرف نظر آیا کرتی تھی، اور میں تقریباً ہر صبح پردے ہٹا کے اس کا دیدار ضرور کرتا تھا۔ اور جب میں یہاں آیا ہوں اس نئے گھر میں، اور یہاں آئے ہوئے بھی کافی ماہ گزر چکے ہیں، اور یہاں سے بھی جب میں نے کھڑکی کی دوسری طرف نگاہ کی تو یہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ تو آج منظر ایسا ہے کہ بادل ہیں خوبصورت اور ہوائیں چل رہی ہیں، اور کمرے کے اندر اگر ایئر کنڈیشن یا پنکھا نہ ہو تو پھر گرمی ہے۔ بیجنگ اس وقت گرمی کی لپیٹ میں۔ ابھی میں نے ناشتہ کیا ہے اور ہلکی ہلکی ٹکاریں بھی آ رہی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت سے ہمکنار کرے۔ ساتھیو، عزیز جان ساتھیو، میں 2 سال قبل یعنی اس حساب سے 21 سمجھ لیں اپریل کے بعد، میں اسلام آباد میں دوستوں کا ایک چینل تھا، ان کی گزارش پر میں نے دیسی ڈنڈا کے نام سے اپنی مختصر ویڈیوز بنانا شروع کی 2021، اور 2021 کا جو ہے نا اپریل کے بعد کی بات ہے، وہاں پر صورتحال ایسی تھی کہ جو حکومت تھی اس وقت، اور اس حکومت کے جو معروضی حالات تھے، میں اس سے بہت پریشان تھا، لیکن میں اپنی سچائی اور بے باکی کو نہیں روک سکتا تھا۔ میں نے وہی کچھ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اور دیسی ڈنڈا جو ہے وہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کر نام رکھا تھا، کوئی خیالی یا کوئی فکٹیشیس یا فکشیس قسم کی بات نہیں تھی۔ بس میں نے دیسی ڈنڈا بہت سوچ سمجھ کے بعد رکھا، اور میں نے اپنے پروگرام کرنے شروع کر دیے۔ شروع میں تو وہ لوگ بڑے خوش تھے کہ میں بڑی دلیری اور بے باکی کے ساتھ بولتا ہوں، لیکن اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر میری آواز کو دھیرے دھیرے
دبانا شروع کر دیا، ایڈیٹنگ شروع ہو گئی. اس میں کوئی میں گندی بات نہیں کرتا تھا. میں جن کو میں مخاطب کرتا تھا اس میں اس وقت کا وزیر اعظم اور اس کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے فوجی، بس میں انہی کے بارے میں بولتا تھا اور یہ ان پر ناگوار گزرتا تھا. اور پھر میں نے اسی وجہ سے پھر میں نے وہ جو چینل تھا سو کالڈ، پتہ نہیں ابھی وہ ہے یا نہیں، چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر میں نے دیسی ڈنڈا کے نام سے جو ویڈیوز تھی اس کا سلسلہ بند کر دیا، کیونکہ بولنا اور نہ بولنا برابر ہو گیا تھا. لیکن مجھے یقین تھا کہ یہ جو نظام ہے یہ چند دن کا مہمان ہے. اور جو 21 گزرا تو 22 کی اپریل کو وہی کچھ ہوا جو میں بولا کرتا تھا، جو ڈنکے کی چوٹ پر میں بولا کرتا تھا. میں اپنے جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں اس کا آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، پھر رسول کریم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پوری قوم کو میں مخاطب کرتا تھا. تو یہ طریقہ کار تھا اور آج بھی یہی طریقہ کار ہے. آج میں 2023 تقریباً 1 سال کے وقفے کے بعد میں پھر میدان عمل میں ہوں. اس کی بے شمار وجوہات ہیں جو بتانا میں اتنا زیادہ ضروری نہیں سمجھتا. بس یہ ہے کہ یوٹیوب پر آنا یا نہ آنا برابر ہو گیا تھا. بولنے سے تقدیریں نہیں بدلتی، عمل سے بدلتی ہیں، عمل کرنے سے. میں کسی معجزے اور کسی طلسم کے انتظار میں تھا جو وقوع پذیر نہیں ہو سکا. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ تھوڑا بہت مجھے بولنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھنا چاہیے. تو اس ارادے اور مقصد اور مراد کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں دیسی ڈنڈا کے ساتھ حاضر ہوں. یہ تو تھا ایک پس منظر. اب جب اس ویڈیو کو میں 10 منٹ سے زیادہ لے کے نہیں جانا چاہتا، ہو سکتا ہے میں ایک اور ویڈیو ساتھ اس کے بھر دوں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ پھر بوریت کا، ہمارے ملک اور قوم کا تو ہمیں پتہ ہی ہے، میں اس کا خود ایک حصہ ہوں. تو صاحبان محفل، ابھی جب میں نے یہ کھولا کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور جنگ اخبار کی یہ خبر تھی، اور اسی پر یہی مجھے یوٹیوب کے اس دیسی ڈنڈا کے ساتھ ادھر لے آئی. شاید میں اپنے بہت سارے کام کرنے کو باقی تھے، تو میں نے کہا چلیں اسی سے ہی آغاز کرتے ہیں. کیونکہ طوفان، جو بحری طوفان ہوتے ہیں، ان کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی. وہ تھوڑی سی معمولی سی ہوا سے ہی نا وہ ایک بہت بڑے جوار بھاٹا میں بدل جاتے ہیں. وہ باد نسیم کے معصوم جھونکے، باد نسیم کے لطیف جھونکے بھی بعض دفعہ بہت بڑے آندھی اور جھکڑ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر وہ جو سونامیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی سونامیاں، ان کو نگل جاتے ہیں. تو خبر یہ تھی کہ ایک چینی، جو یہ ان کے مطابق جو ہے ایک چینی بچی ہے، اس نے اپنے والدین کے 63,000 امریکی ڈالرز ویڈیو گیمز پر خرچ کر دیے. میں بڑا تجسس ہوا، میں نے وہ جب کھولی خبر تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ صوبہ ہینان. بھائی جب آپ لکھتے ہیں نا کسی چیز کو جاپان یا چائنا کے، تو بہت سارا فرق آ جاتا ہے. تو یہ سوچ لیا کریں کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، آپ کو لکھنا آتا بھی ہے یا نہیں. بس جو جی میں آیا لکھ دے، کون پڑھنے والا ہے، کون تحقیق اور تفتیش کرنے والا ہے. اور پھر کوئی غلطی کی نشاندہی کرو تو کیسے کرو؟ ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں ہے. اگر اس کانٹیکٹ پہ فون کرو تو یہ اٹھاتے بھی نہیں ہیں، تو پھر آدمی کیسے ان کی بات کرے تصحیح کی طرف. خیر، صوبہ ہینان، یہ خنان ہے، خنان. تو اس میں ایک 13 سالہ بچی ہے جس نے اپنے والدین کے بینک اکاؤنٹ سے جمع پونجی خرچ کر ڈالی، اور امریکی ڈالر 63,000، اور اس کا جو تھا اپنا چائنیز جو اماؤنٹ ہے، جو کرنسی ہے، وہ 1,80,00,000 لکھا ہوا تھا. 1,80,00,000. تو اس کے 63,000 ڈالر بنائے. میں بڑا افسوس ہوا کہ میں اس جنگ اخباریے کو
جو 77 سال سے یا سے پہلے اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، یا یہ جیو ہو گیا ہے، جیو یا مرو. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ جینے کے قابل ہے یا مرنے کے قابل ہے. بہرحال یہ خبر ایسی تھی جو بالکل اس کی جو جزوات ہیں وہ جھوٹ پر مبنی تھی. سب سے بڑا جو جز ہے نا وہ غلط اعداد و شمار ہیں. یہ سامنے میرے سامنے اس کی تصویر بھی ہے اخبار میں. IMF کو بجٹ اعداد و شمار دے دیے اسحاق ڈار. ابے اس منشی سے کوئی پوچھے تمہیں تو ہائی سکول یا پرائمری سکول کا کوئی جو حساب ریاضی کا جو ماسٹر ہے تمہیں اس ماسٹر کی کوئی نوکری نہ دے، اور تو جناب ادھر بند بیٹھا ہے. پورے پاکستان 23-24 کروڑ عوام کا جو ملک ہے، سلطنت خدا داد، مملکت خدا داد کا منشی بن بیٹھا ہے. تو تمہارا بجٹ اس کی بنیاد ہی IMF کے قرضے، چین سے قرضے، سعودی عرب سے قرضے، فرینچ کنسورشیم سے قرضے، یورپ سے قرضوں پر ہے. جو ملک قرضوں پہ چلے، جو اسپتال قرضوں پر چلے بخشیش پر، جو ملک قرضوں اور بخشیش پر چلے، جو مدرسہ قرضوں اور بخشیش پر چلے، اور اس نے کہاں تک چلنا ہوگا؟ ایک دن بیٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے ملک کو، ہمارے ملک کو تا قیامت قائم دائم اور سلامت رکھے، اور ہمیں ان منشیوں سے اور ان عدالتیے ان سے اور یہ پارلیمانیے سیاستیے جو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نجات دے. تو وہ 1,80,00,000 جو تم نے بنائے ہیں نا، جو لکھا ہے جھوٹ اور بکواس لکھا ہے، وہ بنتے ہیں 2.5714 ملین. کیا بولا؟ مختصر الفاظ میں 2.58 ملین ڈالر بنتے ہیں، جس کو تو نے $63,000. یہی حال ایک عام اخباریہ جو ہے لکھنے والا ہے اس کا ہے، یہی حال اس منشی کا ہے، یہی حال ہمارے نیشنل اکاؤنٹنٹس کا ہے. تو پھر بات کہاں پہنچے گی؟ تو ویڈیو میری کافی طویل ہو چکی ہے. میں نے بہت ساری باتیں میرے دل کے اندر ادھر جوار باٹھا بنے بیٹھی ہیں، لیکن دھیرے دھیرے دیسی ڈنڈا کے ساتھ میں یہ تنبیہ کرتا ہوں کہ جو خبر لکھو اس کی پوری تحقیق کرو، جو ہندسے ڈالو پورا اس کا حساب رکھو. $63,000 تو ایک بہت چھوٹی اماؤنٹ بنتی ہے. اگر $63,000 کو ہی تو نے تبدیل کرنا ہے تو پھر اس کو تمہارے بن جائیں گے 63,000. وہ تقریباً آپ کے اس سے بہت کم اماؤنٹ بنتی ہے. میں یہ کوشش کر رہا تھا، یہ جو ہے یہ جواب ہی دے گیا، میڈ ان چائنا ہے نا. تو اسے احتیاط کریں اور جھوٹ بکنے سے اعتراض کریں، پرہیز کریں. اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے عزیز جان شفیق بہن بھائیوں سے اجازت لوں گا. اور میری دوسری جو پیچھے آنے والی ویڈیو ہے وہ بہت گرمجوشی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.